بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ ذی الحجہ، اس کی اہمیت اور فضیلت پر بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے یہ جو 10 دن ہیں ابتدا کے، یہ 10 دن مقام و مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑے دن ہیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ حدیث کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں، کہ اس مہینے کے ایک دن کا روزے کا ثواب ایک سال کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی 9 دن روزہ رکھے گا، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوگی، 10ویں دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 9 دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو 9 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کا ہے، اور یہ دن کا مقام ہے۔ اور جو راتیں ہیں اس راتوں کے بارے میں اکثر علماء اور مفسرین نے، محدثین نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ شب قدر میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس ایک رات میں ملتا ہے۔ اور شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ کون سی تاخرات کو شب قدر ہے، ڈھونڈ کے عبادت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کی 10 راتیں متعین ہیں، اس کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، لیکن ہم لوگ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے مقام و منزلت سے واقف نہیں ہے، تو ہم عام راتوں کی طرح اس رات کو گزار دیتے ہیں۔ تو اس کی رات بھی بہت قیمتی ہے۔ جیسے رمضان کی عید، آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے ہیں، آخری 10 دن، ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کے بعد، شب قدر کی تلاش کرنے کے بعد، تاخراتوں کے اہتمام کے بعد، اعتکاف کے بعد، خوب عبادتیں کروا کے اللہ تعالیٰ عید کی شکل میں تحفہ دیتے ہیں، عید الفطر دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو عید الاضحیٰ آنے والی ہے، یہ عید الاضحیٰ بھی ذی الحجہ کے ابتدائی شروع کے جو 10 دن ہیں، 10 ڈیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے خوب عبادتیں کروا کے، اور راتوں میں عبادتیں کروا کے، دن میں روزے رکھوا کے، پھر اللہ تعالیٰ ایک عید دیتے ہیں جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعے میں آ گئی۔ اب اس وقت آپ کے سامنے دوسرا موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بڑے بڑے کام کرنا ہے، بڑی بڑی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو، اس میں ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ اسی مہینے میں قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہیں جس کو ایام قربانی کہا جاتا ہے، اور یہی 3 دن بقرعید کے ایام بھی کہے جاتے ہیں، بقرعید کے ایام بھی، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اس میں سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو ان 3 دنوں میں کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔
اگر آپ کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی 1 کروڑ روپے سے مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کی بہت اہم ضرورت کو پورا کر رہے ہیں ان 3 دنوں میں، اور قربانی نہیں کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس 1 کروڑ روپے خرچ کرنے سے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ بجائے 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کے 12، 13، 14 ہزار روپے کا بکرا لا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ زیادہ خوش ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کو ایام قربانی میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، کوئی مہربانی آپ کی اللہ کو پسند نہیں ہے قربانی کے مقابلے میں۔ مہربانی اگر کرنا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، تو آپ دوسرے پیسوں سے کیجئے، دوسرے دنوں میں کیجئے، قربانی کے علاوہ کیجئے، لیکن اللہ کے اس حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پیچھے ڈال کر یا اس کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے آپ کوئی عبادت اللہ کی قربانی کے علاوہ اگر پیش کریں گے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کی بڑی اہمیت ہے میرے دوستو، اس کی ہسٹری ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، ان کی زندگی کی طرف منسوب ہے، تو ان کی یاد میں ہم کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہے، یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا عمل اس امت میں جاری رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا جو عمل جاری رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو رمی جمرات کرنے کا، شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو عمل جاری رکھا، اور بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اس امت کو اللہ نے مشروع کیے ہیں، اس امت کے لیے اس میں جاری رکھے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شعائر اسلام بنایا گیا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی شریعت ہے، ان کے یہ طور طریقے ہیں، ان کی اور ان کی فیملی کی کچھ ادائیں ہیں جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ اس کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کے ہر اسوے کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ نماز جیسی عبادت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے مقرب ترین پیغمبر ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اگر کسی کو اپنا دوست بنایا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں اور جو امتحانات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لیے، وہ کسی اور سے نہیں لیے، اور ایک امتحان، ایک آزمائش اتنی بڑی اور اتنی سخت آزمائش ہے کہ ہم اور آپ اس کی کو صرف سوچ بھی نہیں سکتے، عمل تو بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسے امتحانات لیے۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ وہ پورا گھرانہ شرک، کفر اور شرک کا گھرانہ تھا۔ وہ لوگ بت پرست تھے، بت ساز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر، معبودوں کو، باطل معبودوں کو بنا کر، پتھروں سے بتوں کو تراش کر، مٹی سے بتوں کے پتلے بنا کر، اس کے مجسمے بنا کر بیچتے تھے۔ پورے علاقے میں اور پورے اپنے شہر میں اور اپنے پورے ملک میں ان کے بنائے ہوئے بتوں کی مانگ تھی۔ وہ بت ساز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد
آزر، اسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے، اسی باپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بت ساز کے پیٹ میں بت شکن کو پیدا کیا، بت بنانے والے کے پیٹ میں بت کو توڑنے والا پیدا کیا۔ اور پھر جب چھوٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بچپن میں تھے، تو یہ سب چیزوں سے محفوظ تھے۔ حالانکہ ابھی وہ پیغمبر نہیں بنے، رسول نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود بھی گھن آتی تھی گھر کے ماحول سے، گھن آتی تھی باپ کے کاموں سے۔ چھوٹے تھے، بالکل بچپن کی زندگی تھی، لیکن شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص نگہبانی میں تھے۔ اللہ نے شروع ہی سے ان کے اوپر اپنا رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ باپ سے ٹکر لینا پڑا، بیٹے کو باپ سے ٹکر لینا پڑا، سمجھانا پڑا، باپ کو ہدایت کی دعوت دینا پڑا، باپ کو بلانا پڑا اللہ کی طرف۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بچپن ہی میں یہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا گھر سے، کہ تو بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، نکل جا گھر سے۔ نکل گئے۔ پھر دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس وقت کی جو فرعون تھا، بادشاہ جس کو نمرود کہا جاتا ہے، ظالم اور جابر بادشاہ، اس کے اوپر سے آئی، اس کی طرف سے آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کے بتوں کے بت گھر جا کر اور باطل معبودہ جہاں رکھے ہوئے تھے، پتھر کے بت جہاں رکھے ہوئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ہتھوڑی لے کر، کلہاڑی لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، کفر و شرک کو مٹانا چاہتے تھے۔ تو جا کے پورے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا، ایک بت کو۔ لوگ نہیں تھے، محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ، قوم کے لوگ جو ہے عید منانے کے لیے گئے تھے باہر۔ جب گئے تو موقع پا کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ پھر جب یہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے جو بھگوان ہیں، ان کے جو معبود ہیں، جو انہوں نے اپنے ذہن سے اور اپنے دماغ سے پتھروں کو، بتوں کو معبود بنا لیا تھا، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا، تو پورے قوم میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب لوگ تحقیق کرنا شروع کر دیے کہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑا، کس نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا، کس نے ہمارے معبودوں کو گرایا۔ تو وہ بات ہوتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ ادھر دیکھیے آپ لوگ، ادھر دیکھیے، جہاں میں بیان کر رہا ہوں مجھے دیکھیے، وہاں دیکھنے سے جو ہے آپ کا بھی وقت خراب ہوگا، میرا بھی وقت خراب ہوگا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنا رہا ہوں میرے دوستو۔ آپ لوگوں کو تو ایسے سننا چاہیے، دلچسپی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ پیغمبر کی زندگی بتائی جا رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے بولنے والے، بہت اثر پڑتا ہے اس کا بولنے والے کے اوپر۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ رکھیے۔ جب آپ آ گئے ہیں مسجد میں نماز سے پہلے تھوڑی دیر، تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ علم حاصل کیجئے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، تب بھی آپ سنیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سننے کا فائدہ ہوگا، اس لیے اس طرف توجہ کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، معبودوں کو، باطل معبودوں کو توڑ دیا۔ تو لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہمارے قوم میں، ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہیں جن کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا سمعنا
فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، آزر کے بیٹے ابراہیم، ان کا یہ کام ہوگا، انہوں نے توڑا ہوگا ہمارے بتوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں توڑا، لیکن جو آپ کا بت ہے، معبود ہے، جو ایک صحیح سلامت ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ اس کے ساتھیوں کو اور بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ تو ایسے بت ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر اگر مکھی اور مچھر اڑ کے آ کے بیٹھ جائے تو نہ وہ اپنے مچھر کو ہٹا سکتے ہیں، یہ اتنے کمزور۔ یہ بتانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہ تم لوگ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا خدا سمجھتے ہو پتھر کا، وہ اتنے کمزور ہے، اتنی بے حیثیت ہے کہ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سونگھ سکتے، نہ کسی کو ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھو تمہارے معبودوں کے ساتھ کتنا برا بھلا سلوک کیا گیا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے بھی کسی ایک معبود کو، کسی ایک بت کو بھی نہیں بچا سکا۔ یہ بتانا چاہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، لیکن اس قوم پر، ان کی عقلوں پر گمراہی کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر یہ مقدمہ بادشاہ کی عدالت میں پہنچا، نمرود کے پاس پہنچا۔ نمرود نے سارے گواہوں کو جمع کر کے، سارے ایویڈنس کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا قصوروار بنایا، اور پھر اس کی سزا یہ دی کہ یہ فیصلہ سنایا گیا، یہ ججمنٹ دیا گیا کہ ابراہیم کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جیسے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے، تو ان کا اللہ، ان کا خدا جس طرح جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا، وہ یہ پیغام دیتے ہیں، یہ بولتے پھرتے ہیں، اسی طرح ہم آج ابراہیم کو دنیا ہی میں آگ میں جلائیں گے، آگ میں بھون دیں گے۔ اور پھر تیاری کی گئی، جگہ کا انتخاب کیا گیا، کئی ملکوں سے اس آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کو، ایندھن کو لایا گیا۔ عام آگ کو نہیں تیار کیا گیا، بلکہ خاص قسم کی آگ کو تیار کیا گیا۔ اس کے اطراف و اکناف میں بیٹھنے والوں کے لیے، تماشا دیکھنے والوں کے لیے کرسیاں بنائی گئی، جیسے اسٹیڈیم تیار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے، قوم کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ایک تماشا بنانے کے لیے ایک آگ کو تیار کیا، دیکھتی ہوئی آگ کو تیار کیا۔ اس کے بعد ایک بلند و بالا عمارت بنا کر اس میں آگ دہکائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ سب بیمان تھے، سب مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ کے اس ولی اور اللہ کے اس پیغمبر کے حشر کو دیکھنے کے لیے، استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے، اور قرآن نے یہ سارا واقعہ اپنی کتاب میں، اپنی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ڈالا گیا، اتنی تیاریوں کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ششدر رہ گئی، سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، اور جو آگ دہکائی گئی، جو آگ تیار کی گئی تھی، اس کی بھاپ سے بھی انسان انگارہ بن جائے، آگ کا ڈلہ بن جائے، کوئلہ بن جائے، صرف اس کی بھاپ سے بھی۔ لیکن یہاں تو منظر کچھ اور ہے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا ہے ابراہیم کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اس آگ نے بال بھی برابر بھیگا نہیں کیا، نقصان نہیں پہنچایا، وہ مزے سے آگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے کہا کہ آگ جلانا ان کا کام تھا، انہوں نے آگ جلایا،
لیکن آگ کی تاثیر پیدا کرنا، آگ میں اثر ڈالنا، یہ نمرود کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا اس آگ میں اثر نہیں ہوگا اور اس آگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نفع پہنچانے والی ہو چاہے وہ نقصان پہنچانے والی ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصل چیز نفع اور نقصان کے اعتبار سے جس چیز میں ہم محسوس کرتے ہیں وہ اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، وہ اصل ہے، وہ چیز اصل ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہزاروں اگزامپل میں دے سکتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل چیز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، باقی سب چیزیں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آگ یہ اصل نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف؟ فی نفسہ، کعبے کی دیواروں میں، کعبے کے پتھروں میں کوئی خاص قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، پتھر کا طواف کرتے ہیں۔ حالانکہ غیر مسلمین اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اگر پتھر کی عبادت کریں تو کافر اور مشرک، اور تم مسلمان ہو کر ایک پتھر کے گھر کا طواف کرے تو تم مومن اور موحد، یہ کیسا انصاف ہے؟ وہ لوگ بھی اس کو اپنے معبودوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے، ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ہم مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا طواف کرو، اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن کے بعد حج کا سیزن شروع ہوگا، حج کا مہینہ، حج کے ایام شروع ہوں گے، تو سارے حجاج کرام جو ہے ایک جگہ جائیں گے 9 تاریخ کو، جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، عرفے کا میدان۔ وہ عرفے کا میدان 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، سارے حجاج کرام کو، لاکھوں حجاج کرام کو اس عرفے کے میدان میں آنا ہے۔ وہاں آ کے آسمان، کھلے آسمان کے نیچے وقت گزارنا ہے اور یہ فریضے کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حج کے دنوں میں میدان عرفات میں نہیں گیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میدان عرفات زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو یا مسجد حرام زیادہ پسندیدہ ہے، مسجد حرام میں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، میں نہیں جاؤں گا عرفات کو اور یہیں پر رہ کر، حرم میں رہ کر طواف کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا، اگر کوئی ایسا سوچے گا اپنے عقل سے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اگرچہ کہ میدان عرفات کے مقابلے میں مسجد حرام کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر مقام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی ادب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو حرم کو، چھوڑو مسجد حرم کی نمازوں کو اور پورے مل کے احرام پہن کے میدان عرفات میں آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی ایسی بنا دیا اور پھر سلامہ کہا، خالی بردن نہیں کہا، بردن کے معنی، برد کے معنی ٹھنڈا۔ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا بھی بنایا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسانی باڈی کے لیے، انسانی جسم کے لیے جیسے گرمی نقصان دہ ہے، زیادہ گرمی انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی زیادہ ٹھنڈ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، جہاں برف باری ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بھی انسان بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے سامان کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کے جسم کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اللہ نے اس آگ کو کیسے بنایا؟ اللہ نے کہا سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈک۔
اتنی ٹھنڈک بھی نہیں بنائی کہ ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے، ایسی جیسے اے سی کی ہوا آتی ہے، اے سی کا جیسے ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے اس آگ کو بنایا۔ یہ دوسری بڑی آزمائش تھی، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تیسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ آئی کہ شروع سے جوانی سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ آپ نے مجھے اچھی بیوی عطا فرمائی ہے لیکن اولاد سے محروم کر رکھا ہے، آپ مجھے اولاد بھی عطا کر دیجئے، مجھے ایک بیٹا بھی عطا کر دیجئے۔ دعا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہ کی ہر آزمائش کا، اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے تھے اور ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ بیٹا دے دیجئے، اولاد دے دیجئے تاکہ یہ وراثت میری اولاد میں منتقل ہو سکے۔ بچپن جوانی پوری گزر گئی، بڑھاپے میں آ گئے، جب اخیر عمر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی دعا قبول کی اس بڑھاپے کی عمر میں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، جس کا نام 2 بیٹے دیے، ایک بھی نہیں 2 بیٹے دیے۔ ایک کا نام اسماعیل رکھا اور ایک کا نام اسحاق رکھا۔ لیکن اطمینان تھا، شادی کے اتنے سال کے بعد بھی اللہ سے انہوں نے امید کا دامن نہیں توڑا، برابر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگتے تھے۔ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ نے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا، اور پھر سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے ان کو یہ دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی ذریت میں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے ایک انبیاء کا سلسلہ چلا اور حضرت اسماعیل سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ کا جد امجد کہا جاتا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ہر بہرحال جب ان کو بیٹا دیا تو بڑی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام سے، بڑا خوب محبت کا اظہار کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اسماعیل کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بھی دکھانا تھا دنیا کو، اور یہ بتانا تھا کہ اب تک لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی محبت کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے اللہ سے محبت، ان کی اولاد نہیں تھی اس لیے اللہ کی محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے تھے۔ اب اولاد آ گئی تو اب اولاد کی محبت بھی دل میں آ گئی تو اب اللہ کی محبت معاذ اللہ کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے دنیا والوں کو، قیامت تک کے آنے والوں کو یہ بتانے کے لیے یہ واقعہ بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن خواب میں دکھایا گیا کہ وہ جو تمہارا بیٹا ہے چھوٹا، جس کو تم نے تمناؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد اللہ سے مانگا تھا، وہ چھوٹا شیرخوار بچہ ہے، اس کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے اس چھوٹے بچے کو لے جا کر، اب جہاں کعبۃ اللہ ہے وہ پورا چھٹیل میدان تھا، پہاڑی علاقہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، وہاں پر لے جا کر چھوڑ دو۔ تو وہ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو لے جا کر جہاں اب صفا اور مروہ ہے وہاں چھوڑ دیا، جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑا؟ بیوی کو چھوڑا، اور کس کو چھوڑا؟ چھوٹے شیرخوار بچے کو چھوڑا، ایسے بچے کو چھوڑا جس کو وہ چاہتے تھے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ یہاں کیوں لے کے آئے ہو اتنا سفر کر کے، اور یہاں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، 2 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سوچئے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس جگہ پر نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، اور سخت گرمی ہے، تپش ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے واپس چلے جا رہا ہے۔ بیوی پوچھ رہی ہے یہاں مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، کس کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں؟ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ قربان جائیے حضرت ہاجرہ پر، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر، کہ انہوں نے جیسے ہی کہا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے آپ چلے جائیے اطمینان سے، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، وہاں رہی
ایک مدت تک وہاں رہی اپنی شیرخوار بیوی، اپنی شیرخوار بچے کو لے کر، اور جب وہ اپنا ساز و سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، بچے کے لیے دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ دوڑتی تھی اور تلاش کرتی تھی کہ کوئی کنواں مل جائے، کوئی پانی کا نل مل جائے کہ میں اس سے اپنے بچے کی پیاس بجھا دوں۔ جب وہ دوڑ رہی تھی تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو ہر عمرہ کرنے والے اور ہر حج کرنے والوں کے لیے واجب قرار دیا کہ جیسے میری بندی اس صفا اور مروہ کے چکر لگائی ہے پانی طلب کرنے کے لیے، اے لوگو تم بھی جا کر صفا اور مروہ کے درمیان چکریں مارو۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں چکر مارتی تھی، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم ہدایت کی تلاش میں چکر مارو۔ اس عمل کو زندہ رکھا، یہ آزمائش تھی، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر چوتھی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی، اللہ نے پھر کچھ دن کے بعد خواب میں یہ حکم دیا کہ اس بچے کو اب اپنی ماں سے الگ کرو۔ اب تک تم ماں کو اور بچے کو چھوڑ کے آئے تھے ایک ساتھ، اب اس بچے کو اپنی ماں سے الگ کرو اور لے جا کر اس کو ذبح کر دو، اس کی گردن اڑا دو، کاٹ دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا، ایک دن آیا، 2 دن آیا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ ذرا برابر بھی پیشانی پر بل نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ کا حکم ہے، تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچے کو تیار کرو، لے جانا ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، 7 سال 8 سال کے تھے ابراہیم علیہ السلام، لے کے نکلے گھر سے اور کہا در راستے میں کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے ابو، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، قربان جائیے اس بیٹے پر اور اس اسماعیل پر۔ کہ انہوں نے جیسے ہی سنا تو کہا کہ اے میرے ابو، یا بنیا ففعل، اے میرے ابو آپ کر دیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے، میں تیار ہوں قتل ہونے کے لیے، میں تیار ہوں اپنی جان دینے کے لیے اللہ کے لیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے ایک جگہ پر۔ اس وقت میں شیطان بھی اب کانپ اٹھنے لگا اور بے چین ہونے لگا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ ہر آزمائش میں کامیاب، ہر امتحان میں کامیاب، آج تو حد ہو گئی، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تلملا اٹھا شیطان اور نکل کے سیدھے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس اور آ کر کہا کہ تمہارے شوہر اس تمہارے بچے کو کہاں لے گئے معلوم؟ تمہیں پتہ ہے؟ تو کہا نہیں معلوم۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں، رکا لو، موقع ہے اب بھی اچھا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے تو دھتکارا اور اس کو کنکریاں ماری۔ پھر وہاں سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر آیا کس کے پاس؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور آ کر ان کو بھی بھٹکایا کہ تمہیں اپنے ابو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بھلا بتاؤ کوئی خواب کبھی کوئی حکم ہوتا ہے، خواب میں کسی نے کہا اور وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے دھتکار دیا اور کنکریاں ماری اس کو۔ پھر اخیر میں بے چینی کے عالم میں ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ کتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں، خواب میں نیند میں آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے، بھلا خواب میں کوئی اللہ حکم تھوڑی دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو حکم دینا ہوتا ڈائریکٹ اللہ آپ کو ڈائریکٹ حکم دیتے تھے، خواب کے ذریعے سے کیوں دیتے تھے؟ یہاں بھی بھٹکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اس کو کنکریاں مارا۔ اسی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ابراہیم، اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے اسی عمل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال حاجیوں کو حکم دیا کہ تم بھی شیطان کو کنکریاں مارو۔ وہ عمل اللہ نے آج تک جاری رکھا اور قیامت تک جاری رکھے گا، اور اس عمل کو بھی جاری رکھا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، لے جا کر اپنے بچے کے گردن پر چھری رکھی اور قربان کرنا چاہا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے چھری میں اثر نہیں ہے،
چھری میں تاثیر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ابراہیم کے اسماعیل کی گردن نہیں کٹی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، پھرا دیے تھے، چھری پھرا دیے تھے، گھما دیے تھے، اسباب پورے اختیار کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کا حکم تھا چھری کو کہ ذبح نہیں ہونا ہے۔ پھر ایک اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم چھوڑ دو، ہمارا بھی مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا بھی مقصد تمہاری بیوی کو لے جا کر چھوڑنا نہیں تھا، ہمارا بھی مقصد تمہیں آگ میں ڈالنا نہیں تھا، تمہارا امتحان لینا تھا، تمہیں آزمانا تھا، تمہیں چیک کرنا تھا، تم کو ہم نے دوست بنایا ہے، اور اللہ کا دوست ہم کسی کو ایسے ہی نہیں بناتے، آزمائشوں کے بعد، امتحانوں کے بعد بناتے ہیں۔ جاؤ قد صدقت الرؤیا، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ اب اس کے بدلے میں جنت سے لایا گیا ایک بھیڑیا کٹ گیا، اور اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو، ان جذبات کو، ان اچھے کاموں کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا، اور امت محمدیہ کو بھی حکم دیا کہ جب بھی بقر عید کا موقع آئے قربانی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرو، تازہ کرو، اور جتنا ہو سکے قربانی دو، اپنی طرف سے قربانی دو، اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی دو، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دو، امت کے علماء اور صلحاء کی طرف سے قربانی دو، انبیاء اور رسولوں کی طرف سے قربانی دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دو، آپ کی ازواج مطہرات کے نام سے قربانی دو، اہل بیت اطہار کے نام سے قربانی دو، حضرت ابراہیم کے نام سے قربانی دو، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے حضرت اسماعیل کے نام سے قربانی دو، جتنی قربانیاں دینا چاہے دو، 10 بکرے، 12 بکرے، 15 بکرے، اللہ نے آپ کو حیثیت والا بنایا ہے، یہ کام سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ قربانیوں میں کیوں برباد کر رہے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خراب کر رہے ہیں، ان کو جواب دو، اللہ کو پسند ہے، یہی عبادت پسند ہے، اللہ کو قربانی دینا پسند ہے، جانور کو ذبح کرنا پسند ہے، یہی کام میں کروں گا، اور اسی میں خیر ہے۔ مہربانیاں بعد میں کریں گے، پہلے قربانی دیں گے اور قربانیاں کریں گے، یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، قربانی جو ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ معیشت کے استحکام کا بھی بہت اسٹرانگ ذریعہ ہے، اسٹرانگ سورس ہے۔ دشمن یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمان جانوروں کا خون بہا رہے ہیں، اس سے کیا ملتا خون بہا کے، جانور کا خون کر کے کیا ملتا، یہ پروپیگنڈا دشمن پھیلا رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے میرے دوستو، اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں، قربانی کے فریضے کو ادا کرنے میں جہاں مسلمانوں کا فائدہ ہے، جہاں غربا کا فائدہ ہے، وہیں پر سب سے بڑا فائدہ ملک کی معیشت کو پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر سال مسلمان کتنی بڑی تعداد میں قربانیاں انجام دیتے ہیں، جس کا فیگر کروڑوں میں ہے، لاکھوں ڈالروں میں ہے جس کا فیگر، اور اس سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس سے فائدہ صرف مسلمان کو نہیں پہنچتا ہے، کاروبار کرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مویشیوں اور کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، جانوروں کو پالنے والے جتنے تاجرین ہیں اس میں 50-60% تاجرین غیر مسلم ہیں۔ اگر آپ بقرعید کے موقع پر قربانی پر آبجیکشن کریں گے، پہلے ہی آپ کے ملک کی معیشت نہایت کمزور ہوتے ہوئے جا رہی ہے، ملک کا سکہ اور ملک کی کرنسی گر رہی ہے، ڈالر 100 روپے کے پار پہنچ رہا ہے، پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، حکومت پوری ناکام ہو چکی ہے اس ملک کی معیشت کو کنٹرول کرنے میں۔ ایسے وقت میں بقرعید کے موقع پر اگر مسلمان اس تہوار کو اچھی طرح انجام دے اور جانوروں کی قربانی دے، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ اگر کسی کو ہوگا تو وہ ملک کی اکنامی کو ہوگا، ملک کی معیشت کو ہوگا، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے لاکھوں قصابوں کو روزگار ملے گا، ٹرانسپورٹ کے لوگوں کو، شہروں کو، گاؤں سے شہروں کو جانوروں کو منتقل کرنے میں جو ٹرانسپورٹ لگتا ہے، اس سے ٹرانسپورٹ کا فائدہ ہو رہا ہے،
ٹول گیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے، پٹرول اور ڈیزل کو فائدہ ہو رہا ہے، جانوروں کو کاٹنے والے قصابوں کا فائدہ ہو رہا ہے، چارہ بیچنے والوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، چرم کا فائدہ، لیدر کا کاروبار کرنے والوں کا فائدہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہڈی نکل رہی ہے اس ہڈی کا کاروبار کرنے والے اور روزمرہ زندگی گزارنے کے جو سامان ہیں وہ سامان بھی اس ہڈی سے بن رہے ہیں تو ان ہڈی والوں کا فائدہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو فضلہ جمع ہوتا ہے جس کو بٹ کہا جاتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ آ کے خریدتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے نا لوگوں کی ضروریات کی چیزیں بنائی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے ملکی حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کو ابھارا جائے اور حکومت اس کا تعاون کرے کہ بھائی یہ اگرچہ کہ ایک عید ہو رہی ہے، اگرچہ کہ مسلمان ایک تہوار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں لاکھوں انسانوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ اس ملک میں صبح سے لے کے شام تک آج جو ہے صرف بات کی جا رہی ہے سیاست پر، ہندو مسلم پر، اور بات کی جا رہی ہے نماز کہاں پڑھنا ہے، سڑکوں پر یا مسجد میں بات کی جا رہی ہے، بڑے کی قربانی نہیں دینا ہے، چھوٹے کی قربانی دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگوں کے یہ موضوع اور یہ ٹاپک بنے ہوئے ہیں ملک میں، بے روزگاری ٹاپک نہیں ہے اور لوگوں کی معیشت تباہ و برباد ہو جا رہی یہ ٹاپک نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں نوجوان پڑھ لکھ کر اپنے ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر بھوکے رہ رہے ہیں اور بغیر نوکری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارے ملک بھی۔ اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے اور اچھے حکمرانوں کو حکومتیں کرنے کا اللہ تعالی موقع فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔